السلام علیکم ناظرین، اجاز ٹاک کے ساتھ فیصل علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں آپ نے محبت کی بے شمار مثالیں سنی ہوں گی، جس میں مشہور ہے ہیر رانجھا، سسی پونو، سونی ماہیوال اور سب سے مشہور ہے مرزا صاحبہ۔ اور یہ وہ محبتیں تھیں جو پایہ تکمیل تک کبھی نہ پہنچ سکی، لیکن آج آپ کو محبت کی ایک ایسی مثال دکھانے آیا ہوں، محبت کی ایک ایسی داستان شیئر کرنے لگا ہوں جس میں ایک دلہا نے ایک دلہن کے لیے محبت کا ایک نیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں وہاڑی سے راؤ ارسلان صاحب، جنہوں نے اپنی ہی بیوی کو ایک بار پھر بیاہ کر دنیا بھر میں ایک عظیم ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آج سے 1 سال قبل ان کی شادی ہوتی ہے اور 1 سال بعد 11 نومبر کو اپنی ویڈنگ اینیورسری پہ ایک بار پھر اپنی بیوی کو ان کے گھر سے، اپنے سسرال سے بہانے پہنچ جاتے ہیں۔ 20-25 گاڑیوں کا لاؤ لشکر دیکھ کر ان کے سسرالیوں کا کیا ری ایکشن تھا، دوست کیا کہتے تھے اور اہل علاقہ کا کیا ری ایکشن تھا، آئیے جانتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اسلام صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ آپ نے محبت کی ایک عظیم داستان رقم کی ہے، یہ کیسے آپ کے ذہن میں آیا؟ یہ اس قسم کا ایک ڈیفرنٹ قسم کا آپ کے خیال میں کیسے آئے؟ یہ شادی کے بعد ہی کچھ دن کے بعد ہمارا دوستوں کا پلان بن گیا تھا کہ میری شادی کی فرسٹ اینیورسری پر ہم کچھ منفرد کریں گے کہ نہ صرف میرے گھر والے، میرے سسرال والے، بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ہماری شادی کی پہلی سالگرہ کو سراہے بھی اور اس کو یاد بھی رکھے۔ تو 11 تاریخ کی ہماری اینیورسری تھی، تو وہاں پہ بھی انتظامات تھے کہ ہم نے کیک سرمنی جو ہے وہ میرے عزیز و اقارب نے اور میرے سسرال کے جو عزیز و اقارب ہیں انہوں نے سسرال میں ہی میرے میں وہ سیلیبریٹ کرنی تھی۔ تو میں یہاں سے اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کے دوبارہ بارات والا سین کیا، درجنوں گاڑیاں لی، گاڑی سجائی ہم نے دوستوں کی طرف سے، بلکہ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا، ڈھول ڈھماکے پر بھنگڑے بھی ڈالے گئے اور نوٹ بھی نشاور کیے گئے۔ واہ! اچھا مجھے بتائیے گا، جب آپ یہ تمام تر معاملات کرنے جا رہے تھے، آپ کے دوستوں کو تو علم تھا، لیکن جو اسٹریٹ کے جو لوگ ہیں، جو ایریا کے جو لوگ ہیں، ان کی طرف سے کیا مطلب تاثرات تھے کہ یار ارسلان تو پہلے سے میرڈ ہے، ایک بار پھر سے 20-25 گاڑیاں لے کر یہ کہاں شادی کرنے جا رہا ہے؟ نہیں، کسی کو بھی نہیں پتا چلا، یہ تو جب خبر بریک ہوئی ہے اس کے بعد پتا چلا سب کو۔ اچھا، یعنی محلے میں جب آپ پوری دھوم دھام سے جا رہے تھے تو گھر سے نہیں نکلے، کہیں اور سے نکلے تھے؟ نہیں، میرے دوست کے گھر سے ہم گئے تھے، میرا ایک دوست ہے ندیم عباسی، اس کے گھر سے گئے تھے ہم۔ اچھا مجھے بتائیے گا، بھابھی کو یعنی پہلے آپ گھر ڈراپ کر کے آ چکے تھے، تو کیسے مطلب ان کو کیا کہا تھا گھر چھوڑ کر آ کر؟ یعنی انہوں نے بھی کیسے ان کو چھوڑنے گئے تھے، کیا کہہ کر ان کو چھوڑ کر آئے تھے؟ ان کو یہی کہہ کے چھوڑ کے آیا تھا کہ ہماری پہلی سالگرہ ہے تو آپ آلریڈی جا کے اپنے گھر میں انتظامات وغیرہ کریں، ہم 11 تاریخ کو جو ہے نا وہ کیک سرمنی کریں گے۔ تو وہ آلریڈی وہیں پہ گئی ہوئی تھی۔ یعنی آپ نے بھابھی سے کہا کہ وہ گھر چلی جائیں اور آپ وہاں پر آ کر جو ہے اپنی اینیورسری سیلیبریٹ کریں گے؟ جی بالکل ایسے ہی، لیکن ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا تھا کہ اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گے۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جب آپ یعنی آپ نے نہ تو بھابھی کو بتایا، جسٹ آپ کے دوستوں کو پتا تھا، تو ایک دفعہ پھر سے صحرا سجائے، دوبارہ سے اپنی ڈریس سجائے، آپ وہاں پر پہنچے ہیں، آپ کیسا محسوس کر رہے تھے؟ بہت خوشی ہو رہی تھی مجھے، بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی، میرے دوست بہت خوشی سے نڈال ہوئے تھے، میرے عزیز و اقارب بہت خوش تھے اور میرے ساتھ میری ماں کی دعائیں تھیں۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیے گا، جب آپ وہاں پہنچے ہیں، 20-25 گاڑیوں کا لاؤ لشکر آپ کے ساتھ تھا، ڈھول ڈھمکے، ڈھول کی تھاپ پر آپ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، تو سسرالیوں کا کیا ری ایکشن تھا؟ وہ تو یعنی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آپ اتنی ساری گاڑیوں کے ساتھ بارات ہی لے کر آ جائیں گے؟ نہیں، وہ بہت خوش تھے، میرے سسر بھی بہت خوش تھے، بلکہ میرے جو چھوٹے سالے ہیں وہ بھی پیسے بکھیر رہے تھے، میرا سسر بھی پیسے بکھیر رہا تھا، اور جو میرے یعنی کہ عزیز و اقارب ہیں وہاں پہ، میرے کزنز وغیرہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی بڑے خوشی سے نڈھال تھے، اور جب یہ خبر میری مسز کو پہنچی ہے تو وہ بھی بہت خوش تھی۔ اچھا، آج کل جو دور چل رہا ہے، لوگ اپنے تمام تر معاملات، اپنے ایکسپینس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ بھی یعنی لوگ اپنے ایکسپینس کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ آپ نے اس ویڈنگ اینیورسری کو سیلیبریٹ کرنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ جو ہے وہ نکالا ہے، تو اس پہ ایکسپینس تو کافی سارا آ گیا ہوگا؟ ایکسپینس بالکل کافی سارا آ گیا تھا، لیکن الحمدللہ ہم نیگیٹو ایکٹیویٹی پہ پیسے ضائع نہیں کرتے، ہم اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو دھوم دھام سے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیے گا، بھابھی کو جب پتہ لگا ہوگا باہر بارات آ چکی ہے، ان کی بھی کچھ اور ہی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی اور کچھ کہیں اور ہی بدل چکی ہوں گی، تو جب وہ گھر آئی ہیں کیا کہہ رہی تھی آپ سے، کیا ان کے تاثرات تھے؟ ان کے یہی تاثرات تھے کہ آپ نے میری وہ خوشیاں
جو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ نے میرے لیے وہ سب کچھ کر دیا ہے، اور خصوصاً وہ میری والدہ کے لیے ڈھیروں دعائیں کر رہی تھی کہ یہ آپ کی ہی دعاؤں سے سب کچھ ہوا ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے بتائیے گا، میں نے بڑی کوشش کی ہماری ٹیم نے کہ بھابھی کو یہاں پر بٹھا کر ان کا بھی انٹرویو کیا جائے، ان کی تو آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اب یہاں سے ٹیلی ویژن سے کوئی پیغام دینا چاہیں گے بھابھی کو؟ بھابھی کو یہی پیغام کہ آپ میری زندگی ہیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، جیسے آپ میرے والدین کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہیں، الحمدللہ میں بھی اسی طرح اپنے سسرالیوں سے محبت کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آپ نے لوگوں کے لیے محبت کی ایک عظیم داستان رقم کی ہے۔ کئی لوگ جو ہیں عشق کے عجیب معاملات میں پھنس چکے ہیں، اپنی زندگی کے معاملات کو گزارنے کے لیے، لوگوں کے ساتھ اپنے ٹائم کو گزارنے کے لیے اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، ایک عارضی تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ عزت خواہ کسی دشمن کی بھی ہو، عزت ہی ہوتی ہے۔ آج اگر ہم کسی کی بیٹی کو عزت دیں گے تو کل ہمارے گھر میں بھی مائیں بہنیں ہیں، ہمیں بھی عزت ملے گی۔ میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بجائے نیگیٹو ایکٹیویٹی، سمپل سی بات ہے، ناجائز کسی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی بجائے آپ نکاح کریں اور اپنے گھر میں خوشحال رہیں۔ صحیح۔ اچھا بھابھی کو اس پلیٹ فارم سے کوئی میسج، کوئی پیغام، کوئی گانا ہی سنا دیں۔ میں پیار تم سے ہی کرتا ہوں، واہ واہ، تم گواہی دو، میں اپنے خون سے لکھتا ہوں، تم گواہی دو۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ میری دعا ہے آپ سلامت رہیں اور آپ کے درمیان جو محبتیں ہیں اسی طرح دن دوگنی رات چوگنی ترقی کریں، بڑھتی رہیں۔ جی ہاں، میرے ساتھ موجود تھے وہاڑی سے راؤ ارسلان صاحب، جنہوں نے محبت کی ایک عظیم داستان رقم کی ہے ان لوگوں کے لیے جو عجیب معاملات میں بہک چکے ہیں، پھنس چکے ہیں، ان کے لیے ایک منفرد سی آپ نے پیغام جاری کیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان فیصل علی کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے اعجاز ٹاکس۔